هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى. روحانی اعجاز، جسمانی اور روحانی علاج کا مستند مرکز، جس میں آپ جان سکتے ہیں جادو، جنات، کام کاروبار اور رشتوں کی بندش، شادی میں رکاوٹ، جائز محبت کا حصول، روحانی وظائف، روحانی تعویذات، حساب و استخارہ اور ہر قسم کا روحانی علاج۔ رابطے کے لیے فوری ڈائل کیجیے 03445499 اب ہم جنات کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ جنات کا روحانی علاج جو ہے وہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ عمومی ہے اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ خصوصی ہے۔ عمومی طریقے کے اندر یہ ہے کہ مریض پر یا متاثرہ جگہ یا گھر میں سے جنات کو بھگانے اور ان کو دفع کرنے کے لیے مختلف جو ہے روحانی اعمال، وظائف وغیرہ وہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس عمل میں جو ہے وہ جنات و شیاطین کو جو ہے وہ حاضر نہیں کیا جاتا، یعنی بغیر حاضر کیے مریض پر یا اس متاثرہ جگہ پر دم کر دیا جائے یا پانی کا چھڑکاؤ وغیرہ کر لیا جائے تو اس سے جو ہے وہ جنات و شیاطین کا علاج ہو سکتا ہے، جو کہ ایک مریض خود بھی کر سکتا ہے اور ایک عام شخص جو ہے وہ بھی اس کا علاج کر سکتا ہے۔ جبکہ دوسرا طریقہ علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ مریض پر یا اس متاثرہ جگہ، اس گھر میں یا اس ایریے میں، مکان میں جو ہے وہ جنات و شیاطین کو جو ہے وہ عمل کے ذریعے جو ہے وہ حاضر کیا جائے، اور پھر جو ہے عمل کے زور پر جو ہے یا تو ان جنات و شیاطین کو جو ہے وہ قید کر دیا جائے یا ان سے وعدہ لے کر ان کو دوبارہ نہ آنے کے لیے رخصت کر دیا جائے، اور اگر بار بار وعدہ خلافی ہو تو پھر ان کو جلایا بھی جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ علاج جو ہے وہ تو عمومی ہے کہ جس میں ایک عام شخص یا مریض اپنا علاج خود بھی کر سکتا ہے، جبکہ دوسرا طریقہ علاج جو ہے وہ کوئی ماہر عامل ہی کر سکتا ہے کہ جس نے ان اعمال کی، ان وظائف کی، عملیات کی جو ہے وہ پہلے سے ریاضت کی اور جس کی بنیاد پر جو ہے وہ عمل کے زور پر جنات و شیاطین کو مریض پر یا اس جگہ پر حاضر کرے اور پھر ان سے ہم کلام ہو کر دوبارہ نہ آنے کے لیے ان سے وعدہ لے سکتا ہے، یا پھر ان کو جو ہے وعدہ خلافی کی صورت میں ان کو قید بھی کیا جا سکتا ہے اور پھر ان کو جلایا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی عامل سے سن کے یا کسی کتاب سے دیکھ کے کوئی بھی ایسا خصوصی طریقہ علاج جو ہے جس میں جنات یا شیاطین کی حاضری ہو، ایسا کوئی بھی جو ہے وہ عمل نہ کیا جائے، وگرنہ جو ہے وہ خود تو نقصان جو ہے وہ شخص اٹھائے گا ہی اٹھائے گا، لیکن اس بیچارے جس مریض کے لیے وہ عمل کر رہا ہے تو وہ اس مریض کو مزید پریشانیوں اور تکالیف میں وہ مبتلا کر دے گا، بلکہ یہاں تک ممکن ہے کہ اس مریض کی جان تک جا سکتی ہے۔ لہذا اس طریقے کو ہم بیان نہیں کرتے، چونکہ یہ ماہر اور جو ہے عاملین سے متعلق ہے، اس لیے عاملین جو ہے وہ اس عمل کو بہتر جانتے ہیں۔ اب ہم صرف وہ طریقہ علاج بیان کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جنات و شیاطین کو جو ہے مریض پر یا اس گھر میں سے ان کو بھگایا اور دفع کیا جا سکتا ہے۔ جنات و شیاطین ہو یا پھر جادو کا کوئی بھی عمل ہو، ان سب کے لیے جو ہے سب سے مؤثر، انتہائی طاقتور جو عمل ہے وہ قرآن پاک کی مخصوص آیات ہیں جنہیں منزل کا نام دیا گیا ہے، جو ہم نے جادو کے علاج میں بھی بیان کی تھی۔ جنات کے علاج میں بھی جو ہے وہ منزل کا عمل جو ہے وہ انتہائی طاقتور اور مؤثر ترین عمل ہے۔ اس کا طریقہ علاج بھی پہلے کی طرح، یعنی تعداد جو ہے وہ اثرات کی مناسبت سے کم از کم 3 بار، 5 بار، 7 بار، 11 بار، 21 بار یا پھر جو ہے وہ 41 مرتبہ جو ہے وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر جنات و شیاطین کے اثرات جو ہے وہ پرانے نہ ہوں یا ابتدائی علامات ظاہر ہوں تو تب تو یہ عام شخص جو ہے یا مریض خود وہ اپنا علاج کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ یہاں پر دیکھا جائے کہ بار بار اور طرح طرح کے حملے ہو رہے ہیں اور ہر دفعہ نئی ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے یا اثرات کی شدت زیادہ ہے جس سے پورا گھر متاثر ہے اور کبھی کوئی بیماری یا کبھی کوئی مریض جو ہے وہ بن جاتا ہے، تو اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ بجائے خود علاج کرنے کے کسی ماہر، دیندار اور مخلص عامل سے جو ہے وہ اس کا علاج کروایا جائے۔ اگر کوئی ایسی صورت نہ بن سکے تو پھر جو ہے صرف حفاظت کے طور پر یہی اعمال جو ہے وہ دہرائے جا سکتے ہیں۔
منزل کا عمل یہی ہے کہ جس ترتیب سے بتایا گیا تعداد کے اعتبار سے جو ہے وہ مریض اپنے اوپر دم کر لے۔ دم کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ پڑھنے کے بعد اپنے سینے پہ دم کرے، پھر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھ سارے جسم پہ سر سے پاؤں کی جانب پھیر لے۔ اور اگر عامل علاج کر رہا ہو تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ سر سے پاؤں کی جانب دم کرے، پھر مریض کے ہاتھوں پہ دم کرے، تو مریض جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو سارے جسم پر پھیر لے۔ اس کے بعد مریض پر دم کرنے کے بعد جو ہے پانی پر، تیل پر، کھانے پینے کی اشیاء یا دوائیں ہوں تو ان پر بھی دم کیا جا سکتا ہے، یا پھر جو ہے خوشبو پر، اور جو ہے لوبان، ہرمل اور چرائتا پر دم کیا جا سکتا ہے۔ پانی کا طریقہ استعمال جس طرح پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ خوب سیر ہو کر انسان 24 گھنٹے وہ پی سکتا ہے، اسی پانی سے جو ہے وہ غسل بھی کر سکتا ہے، اور اسی پانی سے گھر کے کونوں وغیرہ میں یا متاثرہ جگہ پر جو ہے وہ چھینٹے وغیرہ مارے جا سکتے ہیں، اس کا چھڑکاؤ ہو سکتا ہے۔ تیل جو ہے وہ تیل سر پہ لگانے کے لیے، دونوں کانوں کے اندر لگانے کے لیے، یا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ کانوں کے اندر ٹپکانے کے لیے ناک کے دونوں نتنوں میں، اور ناف پہ جو ہے وہ تیل لگایا جا سکتا ہے۔ جبکہ خوشبو کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ خوشبو جو ہے وہ حسب ضرورت، حسب خواہش جو ہے وہ بدن پر، کپڑوں پر، یا پھر اس جگہ پر، متاثرہ جگہ پر اس کا چھڑکاؤ یا لگائی جا سکتی ہے یا جلائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہرمل، لبان اور جو ہے چرائتا جو ہے، یہ تینوں چیزیں بآسانی جو ہیں وہ کسی بھی پنسال سٹور سے جو ہے وہ مل جاتی ہیں، ان پر دم کر دیا جائے۔ اور ان کے طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ سب سے پہلے مریض اپنے اوپر دم کر لے یا عامل مریض پہ دم کر لے، اس کے بعد ان چاروں چیزوں پہ دم کرنے کے بعد جو ہے مریض جو ہے وہ اپنے پاس کوئلوں کی ایک انگیٹھی رکھ لے، تو یہ ہرمل، لبان اور چرائتا جو ہے اس کے اوپر ڈالتا جائے، اور اس سے اٹھنے والے دھواں جو ہے وہ دھونی جو ہے وہ مریض لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر کے سارے کونوں میں یا متاثرہ کوئی بھی جگہ ہو، مقام ہو، تو وہاں پر اس کی دھونی دی جا سکتی ہے۔ اس دھونی دینے کے بعد یہ ہے کہ فوری طور پہ جو ہے جو پانی دم کیا گیا تھا اس پانی سے جو ہے ان مقامات پر، ان کونوں وغیرہ پر اور مریض پر وہ چھڑکاؤ کیا جائے اور پانی کے چھینٹے مارے جائیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ حسب ضرورت جو ہے صبح شام یا کسی بھی جو ہے انتہائی پریشانی اور دورے کی صورت میں جو ہے وہ پانی کے چھینٹے بھی مارے جا سکتے ہیں، اور تیل بھی جو ہے اسی طرح کانوں کے اندر ٹپکایا جا سکتا ہے، یا کسی بھی جسم کے اندر جو ہے وہ جنات و شیاطین کی وجہ سے درد یا تکالیف ہوں یا جسم پر نشانات پڑتے ہیں تو ان مقامات پر بھی وہ تیل لگایا جا سکتا ہے۔ اور خوشبو بھی جو ہے وہ حسب ضرورت اور حسب خواہش جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ منزل کا یہ عمل اثرات کی مناسبت سے ہی کم از کم 7 دن کیا جائے، 11 دن، 21 دن یا پھر 41 دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ منزل کا یہ عمل انتہائی طاقتور ہے، اسی عمل سے جو ہے ہم جادو اور جنات کا علاج کرتے ہیں، اور جنات اسی عمل سے یعنی منزل سے قید بھی ہو جاتے ہیں، اسی عمل سے وہ دفع بھی ہو جاتے ہیں، اور اسی عمل سے جو ہے وہ جلائے بھی جا سکتے ہیں، اور اس سے عاملین حضرات منزل کے عمل سے جنات کو جلا بھی دیتے ہیں۔ لہذا اس عمل کو جنات کے علاج میں سب سے انتہائی مؤثر وہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جنات و شیاطین کے دفع کے لیے منزل ہی کی منتخب چند آیات جو ہیں اس کی بھی محنت اور ریاضت کی جاتی ہے، اور وہ بھی معمول میں اپنایا جاتا ہے۔ اگر منزل پڑھنے میں دشواری ہو یا اثرات جو ہے وہ کم نوعیت کے ہوں تو پھر یہ ہے کہ منزل کی منتخب آیات جو ہیں وہ ترتیب وار جو ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس میں اس ترتیب سے پڑھا جائے گا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک مکمل سورہ فاتحہ وہ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع جو ہے الف لام میم سے مفلحون تک یہ پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت الکرسی جو ہے وہ خالدون تک پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے چوتھے نمبر پر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں آمن رسول سے لے کے آخر تک پڑھی جائیں گی، اور 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ چاروں کل جو ہیں یہ پڑھے جائیں گے۔ اس ترتیب سے اگر یہ 5 چیزیں آپ پڑھیں گے تو یہ 1 مرتبہ کا دم ہوگا۔ اسی ترتیب سے مریض پر اور چاروں چیزوں پر کم از کم 3 دم یا زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 7 دم کیے جا سکتے ہیں۔ 7 دم سے زیادہ ایک نشست میں ہرگز نہ کریں، بلکہ بہتر ہے کہ ایک دن میں یہ 7 دم ہی ہو جائیں، لیکن اس سے زیادہ ایک دن میں یا ایک نشست میں نہ کیے جائیں۔
اور یہ بھی جو ہے وہ اسی ترتیب سے مریض پر اور چاروں چیزوں پر جو ہے وہ دم کر دی جائے اور پھر وہ چاروں چیزیں جو ہے وہ مریض استعمال کر لیں۔ جنات کے علاج میں آیت الکرسی کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے۔ آیت الکرسی کا عمل بیان کرنے سے پہلے ہم آیت الکرسی کے وہ خواص جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں ان کا مفہوم عرض کرتے ہیں کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ 70,000 فرشتے جو ہے وہ بطور اکرام جو ہے وہ بھی ساتھ اس کے نازل ہوئے۔ اور حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے مرنے کے اور جو ہے وہ جنت کے درمیان جو ہے اس کے اور جنت کے درمیان جو ہے وہ صرف موت جو ہے وہ حائل ہوگی، یعنی وہ شخص مرتے ہی وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سب سے عظیم جو ہے وہ آیت ہے۔ اور اس کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ پاک جو ہے حفاظت کے طور پر فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے جنات و شیاطین جو ہیں وہ اس شخص کو تنگ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ترمذی شریف کا ایک مشہور واقعہ جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے مجھے فطرانے کے سامان پر نگران مقرر کیا۔ چنانچہ میں فطرانے کے سامان کی نگرانی کر رہا تھا تو ایک شخص جو ہے وہ آدھی رات کے قریب جو ہے وہ حاضر ہوا اور اس میں سے وہ فطرانے کے سامان میں سے کچھ چیزیں اٹھانے لگا اور لے کے جانے لگا۔ چنانچہ میں نے اس شخص کو جو ہے اس بوڑھے کو پکڑ لیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے کے لیے ارادے سے میں نے اس کو پکڑا تو اس نے منتیں شروع کر دیں کہ میں ایک بوڑھا اور عیالدار شخص ہوں، غریب ہوں، غربت کے ہاتھوں مجبور ہوں، تو میں نے اس لیے یہ کام کیا، لہٰذا تم مجھے معاف کر دو تو آئندہ میں جو ہے ایسی چوری اور ڈکیتی جو ہے وہ نہ کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ترس کھا کر اس شخص کو چھوڑ دیا۔ صبح جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ چنانچہ میں نے عرض کی کہ وہ اس طرح منتیں کر رہا تھا تو میں نے جو ہے اس پہ ترس کھا کے میں نے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آج رات پھر آئے گا۔ چنانچہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھرپور یقین تھا اور میں اس انتظار میں تھا کہ وہ آج آئے تو میں اس شخص کو لازمی پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چنانچہ آدھی رات کے قریب پھر وہ شخص آیا اور پھر سامان اٹھا کے لے جانے لگا تو میں نے پھر اس کو پکڑ لیا اور پھر جو ہے اس نے اسی طریقے سے منتیں سماجتیں کی اور پھر ہرگز نہ آنے کا وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد ہرگز نہ آؤں گا۔ تو چنانچہ پھر مجھے اس پہ ترس آیا اور اس کی غربت پر تو میں نے پھر اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ صبح کو جب پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب صاحب کا پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے پھر گزشتہ رات کی طرح وہی واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا ہے، وہ تو آج رات پھر آئے گا۔ چنانچہ پھر میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے مطابق جو ہے اس شخص کا انتظار کرنے لگا کہ آج وہ جتنی مرضی منتیں کر لے میں جو ہے ہر صورت میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ آدھی رات کے قریب پھر وہ شخص آیا اور پھر وہ سامان چوری کرنے لگا تو پھر میں نے اس بوڑھے کو پکڑ لیا۔ تو آج اس نے جو ہے منتیں کرنے کے ساتھ اس نے کہا کہ اگر آج رات تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں گا، ایسے کلمات بتا دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ رات بھر تمہارے پاس شیطان حاضر نہیں ہوگا اور تمہیں تکلیف شیطان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اس نے وہ کلمات بتلائے کہ جب میں نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کہا کہ جب تم آیت الکرسی پڑھو گے تو شیطان جو ہے وہ تمہارے قریب نہ آ سکے گا اور اللہ پاک جو ہے وہ تمہارے اوپر جو ہے تمہارے لیے محافظ فرشتوں کو مقرر فرما دیں گے۔ چنانچہ میں نے اس شخص کو چھوڑ دیا۔ صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا اور اس کی آیت الکرسی بتانے کی بات بھی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تمہارے ساتھ سچ بولا، یعنی آیت الکرسی کا جو عمل بیان کیا وہ فرمایا کہ اس نے تمہارے ساتھ وہ سچ بولا، لیکن وہ شخص تو پرلے درجے کا جھوٹا شخص تھا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ شخص 3 راتوں سے آنے والا تمہارے پاس کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ 3 راتوں سے آنے والا جو بوڑھا شخص تھا وہ شیطان تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ آیت الکرسی کے عمل سے جنات و شیاطین کو بھی دفع کیا جا سکتا ہے، اسی لیے علماء اکرام نے اور عاملین حضرات نے اس کا ایک مخصوص عمل یہ بتلایا ہے کہ 313 مرتبہ آیت الکرسی اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق جو ہے وہ اگر صبح کے اوقات میں پڑھ لی جائے تو شام تک جنات و شیاطین سے حفاظت بھی ہوتی ہے اور اس کا علاج بھی ہوتا ہے اور وہ اس سے دفع ہو جاتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھ لی جائے تو اسی ترتیب سے جو ہے وہ صبح تک حفاظت بھی ہوتی ہے، اور اگر کسی ناگہانی صورت پہ دورہ پڑ جائے یا جنات و شیاطین حاضر ہو جائیں تو اس صورت میں بھی جو ہے ان چاروں چیزوں پر دم کر کے اس مریض کو دم کیا جا سکتا ہے، جس سے انشاءاللہ فوری طور پہ فائدہ ہو۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ